اور میں ٹاڈ لیون ہوں۔ اس نشریات میں شامل ہونے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج میرے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا معجزات کا خدا ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ اس وقت خود کو کسی ایسی صورتحال میں پائیں، چاہے آپ گھر پر ہوں، کام پر ہوں یا کسی رشتے میں ہوں، جہاں شاید آپ کو کسی معجزے کی ضرورت ہو۔ بائبل مقدس میں مرقس 9:23 میں لکھا ہے، دراصل یہ یسوع نے کہا تھا کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ کیا آپ ایمان والے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ میں ہوں، اور میں نے پچھلے 20 سال سے شفا کی خدمت میں معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اپنا روح انڈیل دیا، اپنی حضوری کو ظاہر کیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اندھی آنکھیں کھل گئیں، بہرے کان سننے لگے۔ جو لوگ چلنے سے قاصر تھے انہیں روح القدس نے مافوق الفطرت طور پر طاقت بخشی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام سے جو سننے والے ہیں اسے بہت غور سے سنیں۔ آج کے اس پیغام کا عنوان ہے، اپنے معجزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ امکان ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں رہی ہوں گی جن میں آپ کی روح کے دشمن نے آ کر آپ کو مایوس کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی کے ان معاملات کے لیے دعا کی ہے اور آج تک کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ میرا جسم اب بھی تکلیف میں ہے، ابھی تک مالی مدد نہیں آئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم باورچی خانے کی میز پر پڑے ان بلوں کے ڈھیر کا کیا کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حوصلہ رکھیں، کیونکہ خدا نے آپ کے لیے ایک معجزہ رکھا ہے۔ اپنے معجزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں اتوار کی صبح پینسلوینیا ریاست میں خدمت کر رہا تھا، اور کئی لوگ دعا کے لیے آگے آئے۔ پہلی خاتون ایک بزرگ عورت تھیں، وہ آگے آئیں اور میں نے ان سے پوچھا، بی بی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے میرا کندھا خراب ہو گیا تھا، اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جسم کا وہ حصہ جسے چوٹ لگی ہے وہ ان کا روٹری کف ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اتنا درد ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کتاب اٹھاؤں یا اپنا پرس بھی پکڑوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ اور یوں مرکز باب 16 آیت 18 کے مطابق یسوع نے فرمایا کہ ایمان والے بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار شفا پائیں گے۔ تو میں نے بھی بالکل یہی کیا۔ میں آگے بڑھا، عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یسوع کے نام پر اس کے لیے دعا کی، پیچھے ہٹا اور اس سے کہا کہ خود کو چیک کرے، اور خدا کی شان ہو، وہ حیران رہ گئی۔ وہ حرکت کرنے، مڑنے اور گھومنے لگی۔ اس نے اپنا بازو پیچھے لے جا کر اوپر اٹھایا، اور وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اب آزادی تھی، اب کوئی تکلیف نہیں تھی۔ درد فوراً ہی اس کے جسم سے نکل گیا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، بی بی کیا آپ براہ کرم میرا بریف کیس اٹھا سکتی ہیں؟ اب میرا بریف کیس غالباً 10 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ وزنی ہوگا، اور وہ کچھ ہچکچاہٹ اور اطمینان کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور میں نے اسے یاد دلایا کہ خداوند نے اسے چھوا ہے، اور اس نے تصدیق کی کہ اب کوئی تکلیف نہیں رہی۔ اس کے بازو میں ساری حرکت اور لچک واپس آ گئی تھی، تمام حرکت بحال ہو چکی تھی۔ تو اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا بھاری بریف کیس اٹھا لیا، اور آپ کو اس کے چہرے کا تاثر دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ خوشی سے بے خود ہو گئی تھی۔ خدائی کو جلال ہو، میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے معجزے کو چھوڑا نہیں، ہمت نہیں ہاری، اور یہ نہیں کہا کہ خیر آپ جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کبھی کبھی خدا شفا دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا۔ نہیں میرے دوست، یسوع مسیح کل، آج اور ہمیشہ ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس کل بیماروں کو شفا دینے کی ہمدردی اور طاقت تھی، تو جانتے ہو کیا؟ اس کے پاس بالکل وہی ہمدردی اور طاقت ہے کہ وہ تمہیں ابھی جہاں تم ہو شفا دے سکتا ہے۔ میں اس اتوار کی صبح قطار میں کھڑے دوسرے شخص کی طرف بڑھا، اور وہ ایک صاحب تھے۔ میں نے کہا، بھائی آپ کس چیز کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے میں باہر صحن کی صفائی کر رہا تھا اور کچھ شاخیں توڑ رہا تھا۔ دراصل میں ان پر پاؤں رکھ کر انہیں توڑ رہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنے پاؤں کے تلوے کو زخمی کر لیا۔ اب کافی عرصے سے، کئی ہفتوں سے یہ اسی طرح ہے۔ اور انہوں نے کہا، یہ تقریباً ہر وقت مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ در حقیقت اس وقت بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے مرکز 16:18 کے مطابق یسوع کے نام پر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ان کے لیے دعا کی، پیچھے ہٹ گیا اور ان سے کہا کہ خود کو چیک کریں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ وہ تمام درد اور تکلیف جو وہ کئی ہفتوں سے بار بار محسوس کر رہے تھے اچانک ختم ہو گئی۔ میں قطار میں تیسرے فرد کی طرف بڑھا، اور وہ بھی ایک بھائی تھے،
اور میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کس چیز کے لیے آئے ہیں؟ اور انہوں نے کہا دیکھیں میری ایک ضرورت میرے کان سے متعلق ہے. در حقیقت میرے اس کان میں 20 سال سے گھنٹی سی بج رہی ہے. میں نے پوچھا یہ آواز آپ کو کتنی بار سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہر وقت. میں نے کہا تو کیا اس وقت بھی ہے؟ اور انہوں نے کہا جی ہاں. تو میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے ان کے لیے مرکز 16-18 کے مطابق دعا کی. پھر میں پیچھے ہٹا اور ان سے پوچھا کہ وہ خود کو چیک کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ گھنٹی کی آواز فوراً ختم ہو گئی تھی. اب وہ آواز نہیں رہی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حوصلہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں. اللہ کو فکر ہے، اور میں پور یقین ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں اپنے معجزے کے بالکل قریب ہیں. اللہ کبھی بھی ایمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اور غالب امکان ہے کہ آپ کشتی سے باہر نکل چکے ہیں. آپ کچھ وقت سے پانی پر چل رہے ہیں، اللہ پر یقین کرنے کی جرت کی ہے اور اس کے کلام پر بھروسہ کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کیا؟ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. آپ اپنے معجزے کے اتنے قریب ہیں جتنا آپ شاید جانتے بھی نہ ہوں. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خدا کے کلام میں چلو. متی کی کتاب میں باب 15 میں یہ کہانی کنانی عورت کے حوالے سے ہے. میتھیو باب 15 آیت 21-28 کے ذریعے. اور ہم کچھ وقت گزارنے جا رہے ہیں، کچھ معیاری وقت، اس کو کچھ تفصیل سے دیکھتے ہوئے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک حوصلہ افزائی اور ایک نعمت بھی ہوگا. اللہ جا تو آئیے آگے بڑھیں اور کلام میں داخل ہوں. لیکن سب سے اہم بات، آئیے آپ میں خدا کے کلام کو داخل کریں. یاد رکھیں کہ ایمان خدا کے کلام سے سننے اور سننے سے آتا ہے. باب 10 آیت 17 میں رومیو کے مطابق. تو میتھیو باب 15 میں یہ کیا کہتا ہے؟ ہم آیت 21 میں پڑھنا شروع کریں گے، اور کہانی اس طرح چلتی ہے. اس جگہ کو چھوڑ کر یسوع سیدام میں سور کے علاقے میں چلا گیا. اسی علاقے کی ایک کنانی عورت اس کے پاس آئی اور زور زور سے پکارنے لگی، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح بدروح کے قبضے میں مبتلا ہے. یسوع نے ایک لفظ بھی جواب نہ دیا. بس اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر اس سے اصرار کرنے لگے کہ اسے یہاں سے بھیج دے، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے چلاتی رہتی ہے. اب آئیے کچھ لمحوں کے لیے یہیں رک جاتے ہیں. ذرا تصور کریں، خود کو اس عورت کی جگہ رکھیں. سوچیں آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ کا بچہ گھر پر ہے، اور جیسا کہ کلام میں آیا ہے یہ بیٹی بدروح کے قبضے میں بری طرح مبتلا ہے، اور ماں خالص بے بسی کے عالم میں مسیح کی طرف رجوع کر رہی ہے. واضح ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں آئی تھی. در حقیقت وہ کسی اور کی ضرورت کے لیے آئی تھی، اور اس معاملے میں وہ اس کی اپنی بیٹی تھی. تو اس بات میں میرا ساتھ دیں. ذرا تصور کریں کہ آپ چرچ کے بالکل قریب ہی رہتے ہیں. شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چرچ کا رخ نہیں کیا. آپ کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ کہاں جائیں. آپ ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جا چکے ہیں. آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کی بیٹی بدروح کے قبضے میں بری طرح مبتلا ہے. یہ واقعی بہت سنگین بات ہے. اور یوں جب کوئی چارہ نہ رہا تو یہ خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو میرے گھر کے بالکل قریب ایک چرچ ہے، اور اگرچہ میں نے کبھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کی تو بھی میرے پاس کھونے کو کیا ہے؟ مجھے واقعی نہیں معلوم کہ اور کس کے پاس جاؤں. اور یوں یہ ماں محض بے بسی کے عالم میں چرچ کی طرف چل پڑتی ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ عبادت کے اختتام تک انتظار کرے، جب مبلغ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جنہیں کوئی حاجت ہو وہ آگے آئیں، قربان گاہ پر آئیں، اور میں یسوع کے نام پر آپ کی خدمت کروں گا، وہ انتظار نہیں کرتی. ذرا تصور کریں کہ وہ دروازے سے اندر آتی ہے، اور جب مبلغ یا پادری وہاں کھڑا ہے، جماعت کو دیکھ رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، خدا کا کلام سنا رہا ہے، اچانک محض بے بسی کے عالم میں یہ مہمان جو پہلی بار چرچ آئی ہے، جو ابھی ابھی عبادت میں داخل ہوئی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے، اپنی آواز بلند کرتی ہے اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتی ہے. میری مدد کریں، میری بیٹی بدروح کے قبضے میں بری طرح مبتلا ہے. تو ذرا سوچیں اگر آپ اس عبادت میں موجود ہوتے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا؟
آپ شاید باقی لوگوں کی طرح یہ سوچتے کہ یہ عورت عبادت کے اختتام تک انتظار کیوں نہیں کر لیتی، وہ بس بیٹھ کیوں نہیں جاتی، وہ اس طرح عبادت میں خلل ڈال کر اتنی بدتمیز کیوں ہو رہی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں واقعی ایسے ہی خیالات آئے ہوں، لیکن اس صورتحال میں ذرا تصور کریں جب وہ مایوسی میں پکار رہی ہے، اس امید پر کہ مبلغ کم از کم اس کی اور اس کی ضرورت کی طرف توجہ دے گا یا اس کا ذکر کرے گا، اور امید ہے کہ آگے بڑھ کر مدد کرے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے جواب دیتا ہے، ایک لفظ بھی نہیں۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی کسی نے خاموشی سے نظر انداز کیا ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ زیادہ اچھا تو نہیں لگتا ہے نا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو خاموشی سے نظر انداز کیا ہے؟ امکان ہے کہ آپ نے کیا ہوگا۔ اگر آپ کچھ عرصے سے لوگوں کے درمیان ہیں تو شاید آپ نے بھی کبھی رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھا ہوگا اور شاید انجان بننے کا کھیل بھی کھیلا ہوگا۔ اوہ، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں یسوع اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ عورت ان کے پیچھے پکار رہی ہے۔ وہ اس کی خاص ضرورت سے بھی بخوبی واقف تھے، اور خاص طور پر اس بات سے بھی کہ اس نے اپنی آواز بلند کی اور اپنی حاجت ظاہر کی۔ بالکل واضح، میری بیٹی بدروح کے قبضے میں بہت بری طرح مبتلا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس بات کو سمجھیں۔ وہ اس کو ایک لفظ بھی جواب نہیں دیتے۔ آپ اس بات کو کیسے لیں گے؟ اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ مایوسی کی حالت میں آئے، اس امید پر کہ وائز کرنے والا اتنا رحم دل ہوگا کہ آگے بڑھے، شاید مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو، اور شاید آپ کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یا اس صورتحال میں اس کی بیٹی کے لیے، اس کے بجائے اسے خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو ایک لفظ بھی جواب نہیں دیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک بات کو سمجھ لیں، کیونکہ خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ممکن کہ جیسے آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، کسی عزیز کے لیے، مالی ضرورت کے لیے، جسمانی ضرورت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہیں اور کس شعبے میں آپ کو ضرورت ہے، ایک معجزہ۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سے آپ نے حالیہ دنوں میں دعا کی ہے، شاید مہینے، ہفتے یا یہاں تک کہ سال گزر چکے ہوں، اور آج تک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان خاموش ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے، آسمان کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ خدا چھٹی پر نہیں ہے، وہ آرام نہیں کر رہا، وہ اپنے تخت سے نہیں گرا، وہ کیلولا کرنے کے لیے لیٹا ہوا نہیں ہے۔ بائبل اعلان کرتی ہے کہ اس کا کان راست بازوں کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور اگر آپ خداوند کو جانتے ہیں دوستو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حوصلہ رکھیں، کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور بظاہر اگرچہ آپ نے دعا کی ہے، اور شاید دوسروں نے بھی آپ کے ساتھ اتفاق کیا ہے، شاید آپ کو تیل سے مسح کیا گیا ہو، شاید آپ کے پادری یا بزرگوں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہو یسوع کے نام پر، بظاہر چاہے آپ نے اپنی صورتحال میں کوئی ظاہری علامت، کوئی ثبوت یا کوئی نشانی نہ دیکھی ہو کہ خدا کام کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جواب نہیں ہے۔ 2 کرنتھیوں پہلے باب آیت 20 میں لکھا ہے کہ خدا کے تمام وعدے ہاں ہیں اور اس میں آمین ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ وعدہ جو خدا نے ہمیں اپنے مقدس کلام میں دیا ہے، خدا اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میرا کلام کبھی نہیں ٹلے گا۔ حقیقت میں اس نے اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی بلند کیا ہے۔ زبور نویس نے کہا، اے خداوند، تیرا کلام ہمیشہ کے لیے آسمان پر قائم ہے۔ تو اس لیے چاہے بظاہر ایسا محسوس ہو یا لگے یا نظر آئے کہ خدا کچھ نہیں کر رہا یا حرکت میں نہیں ہے، آپ کی یا آپ کے حالات کی مدد نہ کرنا حقیقت سے بالکل دور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بھائی ٹاڈ، آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ اتنے پرعزم اور پراعتماد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اس نے جو وعدے ہمیں دیے ہیں وہ سب ہاں ہیں، اور اس میں یا مسیح میں آمین۔ لفظ آمین کا سادہ مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ دوسرے لفظوں میں خدا وعدہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں، یا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے
اور پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کے وعدے پر ایمان لائیں جو اس نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ بس اتنا کہہ کر آمین، ایسا ہی ہو۔ ہاں اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ تو نے فرمایا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہی وہ انداز یا مقام ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول یوحنا نے ابتدائی کلیسیا سے خطاب کرتے ہوئے 1 یوحنا باب 5 آیت 14 اور 15 میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، جس میں کہا گیا، یہ وہ اعتماد ہے جو ہمیں اس پر ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق اس سے کچھ بھی مانگے تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری سنتا ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جو درخواستیں یا چیزیں ہم نے اس سے مانگی ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی میں جب بھی دعا کے مقام پر جاؤں اس سے پہلے ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف رجوع کروں، اور اگر میں اپنی بائبل کھولوں اور یہ دریافت کروں یا ٹھیک سے جان لوں کہ خدا نے میری زندگی یا میرے حالات کے بارے میں کیا وعدہ کیا ہے، تو جب میں دعا کے مقام پر جاؤں گا تو میں خدا کو اس کے کلام کی یاد دہانی کرا سکتا ہوں یا اسے اس کے وعدے یاد دلا سکتا ہوں۔ یوحنا نے کہا، یہ وہ اعتماد ہے جو ہمیں اس پر ہے۔ اگر ہم اس سے اس کی مرضی کے مطابق کچھ بھی مانگیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اس کی مرضی اور اس کا کلام ایک ہی ہیں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری سنتا ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جو درخواستیں ہم نے اس سے کی ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دعا کے مقام پر خدا کے وعدے کے ساتھ اپنی دعا کو مضبوط کر کے جاؤں تو اصل میں پہلے سے جانتا ہوں کہ خدا کیا کرے گا، اس سے پہلے کہ میں اپنا منہ کھولوں اور اپنی درخواستیں اس کے سامنے ظاہر کروں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ کیونکہ اس نے مجھے اپنا مقدس لکھا ہوا کلام دیا ہے جو مجھے بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ تو ایک بار پھر یہ پہلی بار آنے والی خاتون یہاں چرچ میں ہے، وائس سے مدد مانگ رہی ہے اور وہ اسے خاموشی سے جواب دیتا ہے۔ اور ایک بار پھر اسے انکار نہ سمجھیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ آپ دعا کی جگہ پر جائیں تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورتحال میں خدا کی مرضی کیا ہے۔ اسی لیے ایمان وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی معلوم ہو جائے۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ خدا کیا کرے گا تو ذرا سوچیں کہ مانگنا، ایمان لانا اور پانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ضرورت ایمان کے ذریعے پوری ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے آپ کو اپنا مقدس لکھا ہوا کلام دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں یاد رکھیں، اس عورت کو خاموشی سے نظر انداز کیا گیا۔ یسوع نے اس سے ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا۔ صرف اس لیے کہ آپ کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا یا آپ نے کچھ مختلف نہیں سنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواب نہیں ملا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جذبات کی دنیا سے نکل کر ایمان کی دنیا میں آئیں۔ حمد و خداوند کی۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں دوست، یہی طریقہ ہے جس سے خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں ابھی وسطی امریکہ سے واپس آیا تھا۔ میں نے وہاں تقریباً 7 یا 8 مہینے گزارے ایک مبلغ کے طور پر خدمت کرتے ہوئے۔ میں اپنے ساتھ ایک گٹار لایا تھا۔ در حقیقت وہ ایک بالکل نیا گٹار تھا، اس کے ساتھ کچھ تاریں اور دیگر چیزیں بھی تھیں تاکہ میں موسیقی کے شعبے میں مدد کر سکوں۔ اور میں 13 سال کی عمر سے تار والے ساز بجا رہا تھا، اس لیے مجھے اسے صحیح طریقے سے بجانا آتا تھا۔ یہ ہم یہاں ہیں، میں وہاں نیچے تھا، اور چند مہینوں کے اندر ہی اچانک یہ سب کچھ ماورائی سا محسوس ہونے لگا۔ میں وہاں 6 تاروں والے گٹار کے ساتھ موجود ہوتا، اور جب میں وہاں تھا عبادت کی ٹیم کی مدد کر رہا تھا، 6 تاروں والے گٹار پر اچانک ایک تار ٹوٹ جاتی، چند منٹ بعد دوسری تار بھی ٹوٹ جاتی۔ مجھے یاد ہے کچھ مواقع ایسے بھی آئے جب میں نے 6 تاروں والے گٹار سے آغاز کیا اور عبادت کے سیشن کے اختتام تک صرف 3 تاریں باقی رہ گئیں۔ خیر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 تاروں والا گٹار 6 تاروں والے مکمل گٹار جیسا سر نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی کیونکہ میں اپنی انگلیاں یا پک تاروں پر نہیں رگڑ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میں 13 سال کی عمر سے تار والے ساز بجا رہا ہوں، اور اب میں اپنی 20 کی ابتدائی عمر میں ہوں۔ تو میں نے دعا کرنا شروع کر دی، اور میں نے بائبل میں وہ آیت دیکھی جس میں لکھا تھا کہ چور چوری کرنے، قتل کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔
اور جب دشمن پکڑا جائے تو اسے 7 گنا واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات دعا میں خدا کے حضور لے گیا۔ میں نے کہا خداوند، یہ وہ وعدہ ہے جو تو نے اپنے کلام میں مجھ سے کیا ہے۔ شیطان چور ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ خاص طور پر اس معاملے میں چوری کر رہا تھا۔ اب مجھے دکان پر جا کر مزید تاریں خریدنی پڑیں گی۔ بات یہ ہے، یہ صرف ایک بار کا واقعہ نہیں تھا، یہ کئی ہفتوں تک بار بار ہوتا رہا۔ ایک تار ٹوٹ جاتی، پھر دوسری تار بھی حمد و ثنا کے دوران ٹوٹ جاتی۔ اور جب میں نے دعا کرنا اور اس پر اختیار لینا شروع کیا تو میں نے کہا شیطان، یسوع کے نام پر تو چور ہے اور تجھے پکڑ لیا گیا ہے، اور خدا کے کلام کی گواہی کے مطابق اس میں لکھا ہے کہ تمہیں 7 گنا واپس کرنا ہوگا۔ اس لیے میں ابھی گٹار کی تاروں پر 7 گنا واپسی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ میں اسے قبول کرتا ہوں ایمان کے ساتھ، یسوع کے نام پر ادائیگی کروں۔ خیر، میں نے اسے چھوڑا نہیں، میں اس کے پیچھے لگا، اور اپنے دعا کے وقت میں اس راستے پر گھومتا رہتا تھا، اور جب بھی تارے میرے ذہن میں آتے میں خدا کو اس کے کلام کی یاد دہانی کراتا، اور میں شیطان کو بھی یاد دلاتا کہ اس نے جو گٹار کی تاریں چرائی ہیں اس کے بدلے وہ مجھے 7 گنا واپس دینے کا مقروض ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو زیادہ روحانی نہیں لگتا۔ شاید یہ آپ کو زیادہ روحانی نہ لگے، لیکن جانتے ہیں کیا، اگر یہ میرے لیے اہم ہے تو یہ خدا کے لیے بھی اہم ہے، اور خدا بہت وفادار ہے۔ اپنے کلام کی گواہی کے مطابق وہ امثال میں فرماتا ہے کہ راست باز کی خواہش پوری کی جائے گی۔ تو یہ میری دل کی خواہش تھی، میں چاہتا تھا کہ شیطان 7 گنا گٹار کی تاریں واپس لائے۔ خیر، لمبی کہانی مختصر یہ کہ میں فارغ ہو گیا تھا۔ تقریباً 7، 7.5 یا 8 مہینے میں وہاں سینٹرل امریکہ میں رہا، اور اس وقت تک میں شاید 3 یا 4 مہینے سے دعا کر رہا تھا، شاید اسی کے آس پاس کہیں۔ میں خدا کے وعدے پر قائم تھا۔ میں واپس امریکہ آ گیا تھا۔ میں نے کینسس میں 2 مہینے ایک نوجوانوں کے کیمپ میں مسیحی مشیر کے طور پر کام کیا، اور اب بھی خداوند کو اس کے کلام کی یاد دہانی کراتا رہا اور شیطان کو یاد دلاتا رہا کہ وہ مجھے مقروض ہے، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے معجزے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ شیطان مجھے مقروض ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ حساب چکائے۔ خیر، اب گرمیوں کا موسم گزر چکا تھا۔ میں دراصل جون میں بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ میں نے جولائی اور اگست کینساس میں گزارے، پھر اگست میں اوکلاہوما واپس آیا اور خدا کی مرضی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مختصر یہ کہ خداوند مجھے یورپ جانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ در حقیقت یہ ہونا تھا لندن، انگلینڈ کے مضافات میں، تو میں نے اکتوبر 1987 میں وہاں منتقل ہونے کی تیاریاں کر لی تھیں، اور مجھے یاد ہے بیرون ملک منتقل ہونے سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے موسیقی کے بارے میں ایک میگزین دیکھا تھا۔ تو میں میگزین کے صفحات پلٹ رہا تھا، اتفاق سے میری نظر اس کے پچھلے حصے پہ پڑی جہاں گٹار کی تاریں رعایتی قیمت پر فروخت ہو رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے لیے ایک سیٹ آرڈر کر دوں، اور ساتھ ہی گٹار کارڈز کے کتابچہ بھی، میں نے خود سے سیکھا تھا۔ تو یوں میں نے آرڈر دے دیا۔ اب یہ معاملہ تقریباً 1 ہفتے سے چل رہا تھا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلا تھا اور دعا کر رہا تھا، اپنی روحانی دعا کی راہ پر چلتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کے کلام کو یاد دلا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، جانتے ہو کیا، ان تاروں کے لیے اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم چند ہفتوں میں انگلینڈ جا رہے ہو، تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے اور زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کیا تمہیں ان چیزوں کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے جو تاروں سے زیادہ اہم ہے؟ اور ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے میں اس خیال کے آگے جھک گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے اتفاق کیا، میں نے فرض کیا کہ یہ خیال میرے اندر سے ہی اٹھا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ خیال باہر سے آیا ہے۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا ٹھیک ہے، اب میرے لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، گٹار کی تاروں کو بھول جاؤ، ہم بس جیسے چل رہا ہے ویسے ہی رہنے دیں گے۔ خیر، جب میں نے اس دن اپنی روحانی دعا کی راہ پر چلنا مکمل کیا تو روح القدس نے مجھے روک لیا، اور اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے عرصے سے تم مجھ پر ایمان رکھتے آئے ہو، اب تم اسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں دشمن کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا ہوں یا فریب میں آ گیا ہوں۔ یہ شیطان تھا جس نے اس دوپہر میرے ذہن میں شک اور بے یقینی کے خیالات ڈالے تھے۔ تو میں نے دوبارہ اس پر مضبوطی سے پکڑ لی، اور میں نے کہا شیطان، یسوع کے نام پر تم مجھے جھوٹ نہیں بول سکتے اور نہ ہی مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ وہ تم ہی تھے جو پہلے بات کر رہے تھے، مجھے مایوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ خدا میری مدد نہیں کرے گا۔
اور یہ کہ مجھے کبھی گٹار کی تاروں پر کوئی واپسی نہیں ملے گی. کیوں نہ یسوع کے نام پر اس پر مضبوطی سے پکڑ لو اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے لاؤ. کچھ دن گزرے اور میرے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ کوئی ڈاکیا تھا یا فیڈیکس کا بندہ یا اسی قسم کا کوئی شخص تھا. انہوں نے ایک پیکج پہنچایا. مجھے لائن پر دستخط کرنا پڑے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ ڈبہ کھولا اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے صرف ایک سیٹ گٹار کی تاریں اور ایک گٹار مینول آرڈر کیا تھا. میں نے اندر جھانکا. اندر پورا ڈبہ گٹار کی تاروں کا تھا. حقیقت میں 12 بالکل نئے سیٹ تھے اور سب کچھ. سب سے پہلے میری نظر انوائس پر گئی. میں نے سوچا یا اللہ انہوں نے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے. انہوں نے مجھے 12 سیٹ دیے اور صرف ایک کا پیسہ لیا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ بدکاروں کی دولت نیک لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے. دیکھو یہ وہی بات ہے, بس اسے ایسے ہی رہنے دو, یہ ان کی غلطی ہے. اور میں نے کہا نہیں جناب, شیطان اگر یہ وہی چیز ہے جس کے لیے میں خدا سے ایمان رکھے ہوئے تھا تو یہ دیانتداری اور امانت کی آزمائش پر پوری اترے گی. میں نے فون اٹھایا, کمپنی کو کال کی, ایک نمائندے سے بات کی اور کہا صورتحال یہ ہے, میں نے ایک سیٹ آرڈر کیا تھا, آپ نے مجھے 12 سیٹ بھیج دیے. اس نے پوچھا ہم نے آپ سے کتنے سیٹ کے پیسے لیے؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے صرف ایک سیٹ کے پیسے لیے ہیں لیکن آپ نے 12 بھیج دیے ہیں. اس نے کہا لگتا ہے آپ کو تو کافی اچھا سودا مل گیا ہے. میں نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. اور میں نے کہا آپ چاہتے میں کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے اپنے سپروائزر سے بات کرنی پڑے گی, میں آپ کو واپس کال کروں. میں نے فون رکھ دیا. یہ کوئی 10 یا 11 بجے کے آس پاس کا وقت تھا. اس نے کہا ہم 5 بجے بند ہو جاتے ہیں. وہ میری زندگی کی سب سے لمبی دوپہر تھی. میرے دل کا دشمن بار بار میرے کندھے پہ آ کر مجھے مایوس کرنے کی کوشش کرتا رہا, کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بے وقوفی کا کام تھا. اگر اس نے واقعی واپس کال کی تو وہ کہیں گے کہ یہ سب واپس بھیجو اور تمہیں شپنگ کے پیسے بھی دینے ہوں گے. میں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ تمہیں اب بھی مجھ پر 7 گنا دینا ہے. خیر تقریباً 5 بجنے والے تھے. میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا. میں نے فون اٹھایا, میں نے کال کی, اس آدمی سے بات کی جو نمائندہ تھا. میں نے کہا میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا تھا. اس نے کہا معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو واپس کال نہیں کی. اس نے کہا میں نے اپنے سپروائزر سے بات کی اور اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سٹرنگز اپنے پاس رکھو اور بس انگلینڈ میں خداون کے لیے بجاؤ, بالکل کوئی چارج نہیں. ہلیلویا, خدا وفادار ہے. ہم اگلی بار جب اکٹھے ہوں گے تو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اور یاد رکھیں اپنے معجزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں.